السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر کھٹک۔ ناظرین، امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن یا انلیگل امیگریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں قریباً 1,20,00,000 ایسے افراد موجود ہیں جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ ان غیر قانونی باشندوں میں پاکستانیوں کی بھی خاصی تعداد بتائی جاتی ہے۔ چند پاکستانی تنظیموں کا اندازہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت قریباً 80,000 کے قریب پاکستانی غیر قانونی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی افراد سے نمٹنے کے لیے اور جو امریکہ کا امیگریشن کا نظام ہے، جسے امریکی سیاستدان خود ایک بروکن سسٹم یا ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظام کہتے ہیں، اس میں وہ ریفارمز کے لیے بہت عرصے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ملک میں اس میں بہت زیادہ بحث بھی ہوئی ہے، کئی دفعہ امریکی کانگریس میں اس سلسلے میں مختلف بل بھی آئے، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ اور آج جب ہم 2012 میں امیگریشن کے اوپر بات کرتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی نتیجہ نظر آتا ہے، اور وہ 1,20,00,000 افراد کے ایک غیر انسرٹن مستقبل۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں امیگریشن نظام میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیا یہ افراد جو امریکہ میں کسی بھی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں یا جانا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے لیے کوئی راہ ایسی نکلے گی کہ وہ دوبارہ امریکی زندگی یا مین اسٹریم کا حصہ بنے؟ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے نیو یارک کے ایک مشہور اٹرنی جناب جبار شریف صاحب کو دعوت دی ہے پروگرام میں۔ جبار صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، تھینک یو فار۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں حصہ لیں گے، ہمیں کال کریں گے اور ہمارے مہمان سے سوالات پوچھیں گے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 8664197284۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 8664197284۔ آپ ہمیں ای میل پر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، akb@expressnewsusa.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ناظرین، پہلے ہمیں ایک ویڈیو کالر نے سوال بھیجا ہے اور کچھ کمنٹس بھی ہیں، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رضوی ہے اور میں ایک امریکن پاکستانی ہوں، بروکلن میں رہنے والا۔ Our community has many immigration issues. The Pakistani community that's living here is always in fear. It's always in fear of law enforcement. It's always in fear of other issues. But the most important issue that we are facing all the time is when we travel to Pakistan. When we travel to Pakistan and we're coming back, after visiting our relatives or visiting our country or taking our kids on a trip, we are always questioned and we're always held at the airports. That is the biggest concern for the Pakistani community. My question to you here today is whether or not are there any strict guidelines, regulations that pertain towards any individual traveling outside the country? If so, is it for everyone or is it just for the Pakistanis? Because every time we travel, when we visit our relatives, we're always questioned and we're held for 3 to 4 hours before we're released. ان کا سوال بھی سنا اور ان کا کمنٹ بھی سنا، کیا کہیں گے آپ؟ رولز اینڈ ریگولیشنز جو یہ بات کریں، ہاں رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز نیوٹرل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب بک کتاب رولز اسٹیچوز میں دیکھو تو یہ ایسے کہیں نہیں لکھا ہے کہ پاکستان کو ڈیٹین کرو۔ ٹھیک ہے، مگر یعنی جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں ہاں ان کو ڈیٹین کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے، مگر انفارچونیٹلی 9/11 کے بعد پاکستانی لوگ جو آنا جانا کرتے ہیں اس پہ شک ہوتا ہے۔ یا ہوم لینڈ سیکورٹی ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے آنے کیوں گئے تھے، شک کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں خیال میں یہ آج کل افغانستان میں جو صورتحال ہے، اور اس وقت جب شروع کیا تھا سب طالبان پاکستان چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اخبار میں نیوز میں ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہاں مدرسے ہوتے ہیں، ٹیررسٹ سیلز ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ شک پتہ ہے کہ کوئی یہاں سے جاتا ہے تو وہاں ٹریننگ لیتا ہے، وہاں لٹریچر لے کے آتا ہے، پھر یہاں آ کے کانٹیکٹ کسی سے سیل بناتے ہیں۔ گویا امریکیوں کی طرف سے جو پاکستانیوں کو روکا جا رہا ہے یا ان سے سوال جواب کرنے کی وجہ بڑی یہ ہے کہ وہ تطہیری عمل رکھتے ہیں جس میں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی غلط آدمی نہ آ جائے، یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے، مگر
یہ ہر پاکستانی کو روکنا یہ صحیح نہیں ہے. قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں, قانون اس کی اجازت قانون نہیں نیوٹرل ہونا چاہیے. اگر میں پاکستان سے آ رہا ہوں اور مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے, مجھے تین چار گھنٹے مجھے جو ہے روک لیا جاتا ہے, what legal options do I have? They have the right to detain you. وہ روک سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, مگر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ when is it too much. اگر 2-3 گھنٹے کے لیے سوال پوچھیں تو ٹھیک ہے, that's reasonable. مگر پھر 5-6-8 گھنٹے تک پوچھیں تو یہ صحیح نہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا قانون کو نیوٹرل ہونا چاہیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں قانون نیوٹرل نہیں ہے اس وقت؟ کولر نے بتایا کہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ خود آنا جانا کرتا ہے اتنے دیر کے لیے. یعنی قانون تو ظاہر ہے سب کے لیے ایک ہے. جو قانون لکھا گیا ہے وہ تو پاکستانی کے لیے بھی ایک ہے, انڈین کے لیے بھی ہے, یا ساؤتھ امریکہ سے کوئی آ رہا ہے, سب کے لیے ایک ہے. لیکن اس کا اطلاق کسی کے اوپر کس طرح کیا جاتا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون میں غلطی ہے, یا وہ لوگ جو اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں؟ وہ آفیسرز پہ غلطی ہے, اور ہوم لینڈ سیکیورٹی پہ. اچھا, کیونکہ اب شاید آپ نے سنا ہوگا کہ نیو یارک میں نیو پولیس ڈپارٹمنٹ پہ اتنا پرابلم ہے کہ وہ ٹریننگ میں طالبان کے بارے میں سب بتا رہے تھے. پورا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ پاکستانی مسلم پاکستانی وہاں جاتے ہیں, سب طالبان کے ممبر ہیں, سب ٹیررسٹ ہیں, سب ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جبار صاحب یہ بتائیے کہ ہماری ایک سوچ ہے, جس طرح کالر نے بھی کہا کہ پاکستانی لیو ان فیئر, پاکستان خوف میں یہاں پر رہتے ہیں, جبکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکی بھی خوف میں ہوتے ہیں جب پاکستانی وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ ہے مگر کہ they don't understand. جب سے 9/11 ہوا بس یہی سوچتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہیں, کپڑے الگ پہنتے ہیں, کھانا الگ کرتے ہیں, زیادہ کمیونٹی میں مکس نہیں ہوتے ہیں, وہاں بار میں نہیں جاتے ہیں, شراب نہیں پیتے ہیں, تو واٹ از دیئر پرابلم. یہ نہیں سوچتے کہ اپنا الگ کلچر ہے, اپنا یعنی کلچر سے ان کو شناسائی کی ضرورت ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہاں, مگر وہ سیکھنے کا وہ نہیں چاہتے کہ وہاں جا کے ملے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں, یو آر اے فارنر, یو بیکم لائک امیریکن. ٹھیک ہے, مسز امان ہے نیو جرسی سے, ان کی کال لیتے. مسز امان, جی مسز امان, یو آر آن ایئر. ہیلو ہیلو مسز امان, مجھے لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے شاید. لیکن آپ بات اسی پر ہو رہی تھی کہ اگر فرض کیا مجھے پکڑ لیا جاتا ہے, یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں قانون کیا پورا یعنی اس کو فالو کرتا ہوں, میں اپنے ٹیکسز پے کرتا ہوں, میرے اوپر امریکہ میں کوئی کیس نہیں ہے, میں پاکستان جاتا ہوں, میں واپس آتا ہوں, مجھے ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے, 4 گھنٹے سے زیادہ مجھے روک لیا جاتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انفارچونیٹلی وہاں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ لائر کو کال کرو. وہ کال کرنے کے لیے نہیں دیں گے, فون نہیں دیں گے, نہ کوئی وکیل کا نام نہیں دیں گے. تو میں سجیسٹ کرتا ہوں اگر یہ ہوتا ہے, انفارچونیٹلی آنے سے پہلے اپنا فیملی کو بتا دو کہ میں اس وجہ یہ فلائٹ پہ آ رہا ہوں, اتنے بجے آؤں گا. اور اگر 3-4 گھنٹے میں نہیں نکلو تو وہاں جا کے پوچھنے لگو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملیز ایئرپورٹ جاتی ہیں ان کے پاس کسی وکیل کا نمبر بھی ہونا چاہیے. میں ایڈوائز کرتا ہوں وکیل نمبر ہونا چاہیے. اگر فرض کیا 5 نہیں 6 7 8 گھنٹے ایک بندہ نہیں باہر نکل رہا, تو پھر وہ اپنے ساتھ نمبر لے جائیں اور دے شوڈ کال دی اٹرنی. دے شوڈ کال دی اٹرنی. اٹرنی پتہ کر سکتا ہے, اٹرنی آ کے پھر معلوم کر سکتا ہے. اور یہ ہوم لینڈ سیکورٹی زیادہ رسپونڈ اٹرنی کو رسپونڈ کریں. اچھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے قانون جانتا ہے اور وہ قانون کی زبان. قاضی صاحب ہیں کیلیفورنیا سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی قاضی صاحب, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم جی. میں اصل میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اینڈ آئی ہیو ٹو کامنٹس. نمبر 1 از میرے پاس تو ڈبل ڈگری ہے پاکستانی ہونے کی, کہ ایک میں پاکستانی ہوں, اوپر سے پٹھان بھی ہوں. تو کیا کہتے ہیں, مجھے آنا جانا پڑتا ہے پاکستان کبھی کبھی. جی جی. ابھی بھی میں کوئی 3 ہفتے پہلے پاکستان سے آیا ہوں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, بینگ این امیریکن, the best thing is کہ مجھے ادھر صرف ایئرپورٹ پہ 1 منٹ کے لیے پوچھ گچھ کی کہ کیوں گئے تھے. پشاور کے اندر ہر دوسرے میل پہ انہوں نے ایک پولیس کی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں, and they asked me 50 times more than the country of United States. So I think we should be reasonable too, کہ اگر ہمیں ادھر روک کے پوچھتے ہیں, خاص طور پر میں پشاور گیا ہوں, 6 مہینے گزارے ہیں, so it is in their full right کہ وہ پوچھیں کہ بھائی میں کیا کر رہا تھا ایک وار زون کے علاقے میں.
مجھے تو حیرت اس پہ کہ پشاور میں مجھے ایوری آور اگر میں 10 مائل کا سفر کرتا تھا 10 مائل میں ایز اے پاکستانی روکتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کی بات. یہاں پر ایک ذکر میں چھوٹا سا کر دوں, کومنٹ ہے یہ بھی کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ہر 10 گز بعد یا ہر 2 میل بعد ان کو روکا گیا, تو مطلب یہ ظاہر ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو روکا جائے, لیکن پاکستان میں بھی روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں, ان کے پاس بھی شاید زیادہ چوائسیز نہیں ہے, بالکل اسی طرح جس طرح امریکنس کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. اور ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں, ہم امریکنس کو کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے, ہم یہاں پر اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی اٹس پارٹ آف دیئر سیکیورٹی پلان, جس کے تحت وہ ان دہشت گردوں کو شہروں میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں جو وہاں پر غریب اور بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ آگے بات چلائیں, جبار صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ امریکہ میں ویسے عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی وکیل ہے تو وہ ہر چیز کا وکیل ہے, وہ امیگریشن, ہر پہلے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جی امیگریشن کی وکالت کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ ایگزیکٹلی کرتے ہیں کن کن ایریاز میں؟ میں جنرل پریکٹس کرتا ہوں, یعنی جنرل پریکٹس میں امیگریشن کرتا ہوں, سول لٹیگیشن کرتا ہوں, فیملی ڈیورس وغیرہ سب کرتا ہوں, کیونکہ اپنا کمیونٹی میں اتنے وکیل اتنے نہیں ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی میں سب میرے پاس آئے, کوئی وکیل کے پاس جا کے جو پرابلم ہے سامنے لگا کے وکیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ آتے ہیں انگلش بات نہیں کرتے ہیں, یہاں کے قانون سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو کوئی اپنا والا کوئی ہو سمجھانے کا کہ یہ کرنا چاہیے, یہ وہ کرنا چاہیے, وہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر میں پورا ہر چیز پہ مدد کر سکتا ہوں تو زیادہ اچھا ہے. سمجھو امیگریشن میں فیملی کا بھی ہوتا ہے, یہ ماں باپ کو بلانا ہے, بھائی بہن کو بلانا ہے, یا بلاتے ہیں. پھر اگر سول کچھ کیس ہوا, ٹھیک ہے, یا ڈیورس ہوا, تو میں جانتا ہوں کہ فیملی بارے میں جانتا ہوں کہ کیا سچویشن ہے, کیا ہوا, کیوں ہوا, تو میں اٹس ایزی فار می ٹو ہیلپ. ملک اعوان صاحب کی کال ہے, یہ لے لیتے ہیں. جی ملک اعوان صاحب, ویلکم ٹو دی شو. جی سر, السلام علیکم. میں آپ کے اس پروگرام میں یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن آج دیکھیں 5-6 دن کی پہلے کی بات ہے کہ جے ایف کے ایئرپورٹ پہ PIA کی ایئر ہوسٹل نے جو سامان غیر قانونی لے کے آئے ان کو انہوں نے وہاں پہ رکھا. اور کیا یہ پاکستان کی بےعزتی نہیں ہوئی؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں. خدا کے لیے کتنا منافع انہوں نے کما لیا ہوگا اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے ملک کو, اپنے آپ کو شک و شبہات میں نہ ڈالیں, تو ہم ان امریکوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اپنے وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بے شک یہ بات بالکل درست نقطہ ہے کہ اس سے پاکستان کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور ایک شخص کی غلطی. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین, ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.